امام الانبیاء سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس دے اور کروڑ رحمتہ ہوں انہیں صحابہ کرام دے ائمہ دے محدثین دے جنہاں دے ذریعے دین پہنچا. حضرات ماہ رمضان بھی آمد ہے. اللہ رب العزت کا ایک خصوصی مہمان مہینہ سالے تے سایہ پگن ہے. اور ساری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر سانو اس مہینے کے اندر زندگی عطا فرما کے اللہ اس مہینے کے روزے اور اس دنیا بھرپور رحمتاں اور برکتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. سلف صالحین دے اندر اے بات مشہور سی. پہلے نیک لوگ جو گزر چکے 6 مہینے تک وہ لوگ اس بات دیا دعاواں کرتے اگر ماہ رمضان گزر جاندہ 6 ماہ تک اس دے اندر رکھے ہوئے روزے اور کیتیاں ہوئیں عبادتاں ماہ رمضان دے ذکر اذکار ماہ رمضان دیاں تلاوتاں ماہ رمضان دیاں نیکیاں اور عبادات اس دیاں دعاواں کہتے کہ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر ایک قبول و منظور فرما. اور اگلے 6 مہینہ دے اندر ایک دعاواں کہتے کہ اللہ ساری زندگی دے اندر اے آن والا ماہ رمضان دوبارہ عطا فرما. سانو اس کا موقع عطا فرما اور اس کے اندر سانو پھر روزے رکھنے دی عبادتاں کرنے دی تلاوتاں کرنے دی ذکر اذکار کرنے دی گناہاں تو بچنے دی نیکیاں کرنے دی توفیق عطا فرما. اے ماہ رمضان اللہ رب العزت کا خصوصی مہمان مہینہ
جس دیاں رونقاں تو بالا، جس دی ہر گھڑی رحمتاں دے نال بھرپور، جس دا ہر لمحہ برکتاں دے نال بھریا ہویا، جس دی ہر گھڑی ہر آن اور ہر لمحہ بڑی شان تے شوکت والا ہے۔ اس ماہ رمضان دے اندر جو انسان دعا کرے اور قبول ہوندی ہے، ماہ رمضان دیاں دعاواں دی قبولیت، ماہ رمضان دے اندر قرآن مجید دیاں تلاوتاں کثرت دے نال، ماہ رمضان دے اندر ذکر اذکار کثرت دے نال، ماہ رمضان دے اندر نیکیاں دی بھرمار، نیکیاں دا موسم بہار، اور اس دیاں رونقاں تو بالا نے اللہ رب العزت نے ساڈے تے ایک بہت بڑا انعام اور احسان فرمایا ہے کہ ماہ رمضان سانو عطا فرمایا۔ پہلیاں امتاں دے اندر بھی روزے فرض سن، لیکن مختلف انداز دے نال فرض سن، لیکن ساری امت دے اندر اللہ رب العزت نے ماہ رمضان دے روزے رکھنے دی سانو حکم عطا فرمایا اور اسلام دے ارکان وچوں ایک رکن بنا دیتا۔ اے ماہ رمضان جدوں آ جائے تے دل کرتا ہے پورا سال ہی ماہ رمضان ہی رہے۔ نیک لوگاں دا تقوی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، نیکوکار لوگ نیکی اور تقوی دے اندر بڑھ جاتے ہیں، انہاں دا اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان دی بڑھوتری ہو جاتی ہے، ایمان انہاں دا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جو کم بخت نے بد بخت نے انہوں نے اس مہینے کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت خصوصی انعام فرماندے نے کہ انسانوں نیکی کرن دا بھرپور موقع عطا فرماندے نے۔ جنہ 11 مہینہ دے اندر شیطان سرکش شیطان انسانوں نیکی اور بندگی دی طرف، نماز دی طرف، نیکیاں دی طرف، عبادات دی طرف نہیں آن دیندے، انہاں شیطانوں اس مہینے دے اندر جکڑ دیتا جاتا ہے۔ سلسلۃ الشیاطین، انہاں سرکش شیطانوں بند کر دیتا جاتا ہے، جکڑ دیتا جاتا ہے۔ اور جو ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندیاں کو خصوصی انعام یہ عطا فرماندے نے۔ ایک نیکی دا بدلہ اللہ پاک 10 نیکیاں دے برابر نہیں دیندے، بلکہ ایک نیکی اس دا بدلہ اللہ کریم 700 گنا اور اس سے زیادہ عطا فرماندے نے۔ الى 7 ضعف الى اضعاف کثیرہ، 700 گنا تو لے کے کئی گنا تک ان گنت اور لا تعداد بے شمار نیکیاں اللہ کریم ایک عمل تے کرن تے عطا فرماندے نے۔
یہ اللہ کریم کا کتنا بڑا انعام ہے۔ عام دنوں کے اندر انسان اگر ایک نیکی کرے اس کا بدلہ 10 نیکیاں دے برابر عطا کیتا جاتا ہے، اور اس مہینے دیاں خصوصی رحمتاں اور برکتاں اے نے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا نہیں بلکہ 700 گنا اور اس کو بھی زیادہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے اس امت محمدیہ کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بابرکت مہینہ، اللہ رب العزت کا اے مہمان مہینہ، اے خصوصی مہینہ، اے اسپیشل مہینہ، اس کا پہلا دن اور اس کی پہلی رات کو لے کے اس کے آخری دن تک ہر دن اور ہر رات اللہ کریم کتنے بندیاں نو جہنم تو آزاد فرما کے نجات عطا فرما کے جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ دعا کرو اللہ پاک سانو ایسے خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الجنۃ لرمضان تزخزف لرمضان، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس جنت نو اس مہینے کی پہلی رات کو لے کے اگلے سال تک سجایا جاتا ہے، مزین کیتا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، اور اس مہینے کے شروع ہونے تے اللہ رب العزت دے عرش دے نیچے ایسی ہوا چلتی ہے، وہ خوبصورت بابرکت ہوا، وہ خوشبوؤں والی ہوا اللہ رب العزت دے عرش دے نیچوں چل کے جنت دے اندر پہنچتی ہے، اور جنت دے درخت دے پتیاں دے نال ٹکراتی ہوئی حوراں تک پہنچتی ہے، اور وہ حوراں اللہ رب العزت دے سامنے ایک دعا کردیاں نے، فریاد کردیاں نے کہ اللہ اپنے نیک بندیاں وچوں ساڈے خاون بنا دے، جنہاں نوں ویکھ کے ساڈیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہون اور سانوں ویکھ کے انہاں دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہون۔ اس ماہ رمضان دے اندر خصوصی طور پہ جنت نو سجایا جاتا ہے، اور حوراں اے دعاواں کردیاں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جڑا بندہ اللہ رب العزت دی رضا واسطے، اللہ کو خوش کرنے واسطے اس مہینے کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے، ایمان دی حالت دے اندر تے اللہ کو ثواب دی امید رکھنے ہویا، اس بات کی شرط آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی، ایمان بھی ہونا چاہیے کہ وہ روزہ اللہ دی رضا واسطے ہونا چاہیے۔ یہ دونوں شرطیاں موجود ہونگیاں، آپ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی غفر له ما تقدم من ذنبه، اس بندے نے سابقہ زندگی کے سارے گناہ ایک روزے کی بدولت اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روزے کی یہ فضیلت ہے، اور سارے روزیاں کی کیا فضیلت ہوئے گی، جس کے بارے آقا علیہ السلام
والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار دنیا کے اندر انہوں کو جو اکرام اور انعامات ملتے ہیں ہوتے الگ نے، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک تے افطاری کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت ہوئے گی جدو اللہ کریم دے نال قیامت کے دن ملاقات کرے گا۔ افطاری کے وقت روزے دار بڑا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے مینوں توفیق عطا فرمائی روزہ رکھنے دی اور مینوں ہمت عطا فرمائی، اس کی توفیق تو بغیر میں روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، اور افطاری کے وقت خوش ہوتا ہے اس کی تکبیر سے، اس کو پورا کرم سے، اور اللہ کی رضا سمجھ کے اپنے روزے کو مکمل کر کے افطار کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اس دیا لگاتار ہو جاتی ہے، کھاتا پیتا ہے۔ اور دوسری خوشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس روزے دار کو اللہ کی ملاقات کے وقت ہوئے گی جب اللہ کریم اس نو روزے کی جزا عطا فرمان گے، روزے کا بدلہ عطا فرمان گے، روزے کا اجر و ثواب عطا فرمان گے، روزے کی نیکیاں عطا فرمان گے، روزے کا کار خیر عطا فرمان گے، روزے کا بہترین بدلہ عطا فرمان گے۔ اللہ کریم روزے دار کو ایک حدیث پاک کے اندر آندا ہے کہ الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، کہ بندے نے روزہ میرے واسطے رکھا ہے، میں اللہ کریم خود اپنے بندے روزے دار کو اس کی روزے کی جزا عطا فرماواں گا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میں اس کی جزا ہاں، روزے کی وجہ تو اللہ کریم اس بندے کو مل جاتے ہیں، اللہ کریم کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کریم کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور سپیشلی طور پہ قیامت کے دن اتنا روزے داراں کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، جنت کا ایک خصوصی دروازہ، وی آئی پی دروازہ پروٹوکول کے نال اتنا روزے داراں کو بلایا جائے گا، پکارا جائے گا۔ باب الریان دے وچوں این الصائمون این الصائمون، روزے دار کدھر نے آ جان، اس باب الریان دے کول آ کے اس دروازے چوں جنت دے اندر داخل ہو جان۔ جدوں روزے دار باب الریان پہ پہنچ کے جنت کے اندر داخل ہو جان گے، اس تو بعد وہ دروازہ او ملکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ دروازہ بند کر دیتا جائے گا، روزے داروں کے علاوہ کوئی اور دوسرا بندہ اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک خصوصی طور پہ اللہ کریم روزے داروں واسطے جنت کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے تھے، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، مینوں کوئی ایسا عمل دسو جڑا مینوں جنت کے اندر داخل کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیک بالصیام فإنه لا عدل له، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی روایت لا مثل له۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے امامہ تو روزے رکھا کر، روزہ ایسی عبادت ہے جس کا بدل کوئی عمل نہیں، جس جیسا کوئی نیک عمل نہیں۔ جتنا روزے کا ثواب ہے اتنا اور کسی نیک عمل کا اجر ثواب ہے ہی نہیں، اس واسطے تو روزے زیادہ تو زیادہ رکھا کر۔ علیک بالصیام، روزے رکھتا ہے تو اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ جس طرح وہ چرواہا، وہ بکریاں کا چرواہا جڑا گرمی کی شدت کے اندر، دھوپ کی تپش کے اندر اور
گرم پتھر کے اوپر گرم پہاڑوں کے اوپر بکریاں چلا کے روزہ رکھنے والا انسان جس کو ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے چرواہے میرے قریب آ، اور اس نے ارشاد فرماتے ہیں کہ آ ساڑھے نال کوئی کھانا پینا کھا ہے، دسترخوان لگا دیتا اور اس چرواہے کو کھانے کی دعوت واسطے بلایا کہ آؤ تسی بھی کھانا کھا لو۔ اللہ اکبر، وہ چرواہا کہتا ہے میں روزے دار ہاں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے اس چرواہے کی بات سن کے۔ اتنی گرمی دی تپش کے اندر، دھوپ دی گرمی کے اندر ایک شخص پہاڑوں کے اندر چڑھتا اور رہتا ہے، بکریوں کا چرواہا ہے، کتنی مشقت والا کام ہے، کتنی محنت والا کام ہے۔ اس پہاڑوں کے عام چلنا ہی بڑا مشکل ہے کہ ایک شخص بکریاں چلا کے روزہ رکھا ہوئے۔ اللہ اکبر، بڑے حیران رہ گئے۔ اس کو پوچھا کہ تو روزے کیوں رکھا ہے، روزہ کیوں رکھا ہے؟ کہتا ہے میں انہاں دنوں واسطے تیاری کر رہا جنہاں دنوں کے اندر انسان کو آخرت کی تیاری کا موقع نہیں ملے گا۔ جنہوں موت آ گئی پھر انسان کو یہ موقع ختم ہو جائے۔ جنت کو حاصل کرنے واسطے، اپنی آخرت کو سنبھالنے واسطے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے واسطے، محشر کے حالات کو آسان کرنے واسطے، قیامت کی سختیاں اور ہولناکیوں کو بچنے واسطے روزے رکھا کرو۔ جس طرح اس چرواہے نے روزے رکھے اور اللہ کو خوش کرنے واسطے گرمی کی شدت کے اندر روزے رکھتا رہا، اے لوگوں تسی بھی ماہ رمضان کے اس کے علاوہ نفلی روزے رکھا کرو تاکہ اللہ کریم خوش ہو جائے اور سارے آن والے حالات سارے پہ آسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جاننا اگر میں تمہیں دس دیاں کہ انسان کو موت تو بعد ہوتے نال کی ہونے والا ہے، کیسے حالات پیش آنے والے نے، تسی اپنے مردے کو دفنانا چھڑ دیو۔ ایسے حالات انسان سے آنے والے ہیں، اتنے سخت اور کٹھن مراحل انسان سے آنے والے نے، اتنا سخت وقت آنے والا ہے قبر کے اندر، برزخ کے اندر، میدان محشر کے اندر، قیامت کے دن کے اندر انسان سے اتنی سختیاں آنے والیاں نے۔ اگر میں تمہیں دس دیاں تسی اپنے مردوں کو قبرستان کے اندر لے جانا دفنانا چھڑ دو۔ اس واسطے وہ چرواہا قبر کی تیاری واسطے، محشر کی تیاری واسطے، قیامت کے حالات کو آسان بنانے واسطے روزے رکھتا رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے امامہ جنت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو پھر روزے رکھا کر، فإنه لا عدل له لا مثل له، کیونکہ اس کا بدل کوئی عمل نہیں، اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ اگر تیرا روزہ اللہ کو قبول ہو گیا تو ایک روزہ اگر اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو گیا تیری ساری زندگی کے گناہ معاف فرما کے اللہ تمہیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جڑا بندہ ایک دن کا روزہ اللہ کے راستے کے اندر رکھ لیندا ہے، وعد اللہ 70 خریفا، اللہ پاک اس بندے کو 70 سال کی مسافت جہنم تو دور کروا دے۔ ایک نفلی روزے دی ایک فضیلت ہے، فرضی روزے دی فضیلت کیا ہو؟ اس واسطے ماہ رمضان آ رہا ہے، دعا کرو اللہ پاک ساری یہ قسمت میں اندر کر دے، سارے نصیب کے اندر کر دے، اور سانو زندہ رکھ کے اس ماہ رمضان دیا فضیلتاں تے برکتاں تے رحمتاں سانو حاصل کرن دی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ خوش قسمت
مند وہ آدمی ہے. ویسے تے ماہ رمضان اچھے برے سب لوگوں کے آتا ہے. تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جڑے ماہ رمضان کے اندر بس کجاوے کستے رہتے ہیں اور تیاری میں مشغول رہتے ہیں کہ بس آن والا ہے ماہ رمضان. جب آ گیا اس وقت کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتے اور نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتے. قرآن مجید کی تلاوت کی طرف رغبت نہیں کرتے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر خصوصی طور پہ اللہ کی عبادت واسطے وقف ہوتا ہے. پورے مہینے کے اندر آقا علیہ السلام والسلام قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے نام کرتے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بہت زیادہ سخاوت کرتے, حتیٰ کہ تیز آندھی کی طرح سخاوت کرتے. اور آپ علیہ السلام کثرت کے نال اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے. اور اس پورے مہینے کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے نال آقا علیہ السلام دور کرتے, قرآن اس کو سناتے. جبکہ اج کل ساڈے مسلمانوں کا کی حال ہے, ماہ رمضان آتا ہے انہوں نے لٹن کا مہینہ آ جاتا ہے. ہر چیز مہنگائی ہو جاتی, ہر چیز مہنگی ہو جاتی. جو خریدو روز دیا چیزاں نے جو روزے داراں نے خریدنیاں نے وہ اتنی مہنگیاں ہو جاتی ہیں کہ آسمان دیا بلندیاں تک اس کی قیمت پہنچ جاتی. لوگ لٹ مار کا مہینہ سمجھ لیتے جبکہ آسانیاں کا مہینہ ہے. لوگوں تے آسانیاں پھیلاؤ, لوگوں کو لٹو نہیں بلکہ لوگوں کے نال اچھا برتاؤ کرو, حسن سلوک کرو, اخلاق کے نال پیش آؤ, انہاں کو گھٹ کماؤ اور گھٹ کاروبار گھٹ کماؤ. حتیٰ کہ بعض پہلے نیک لوگ وہ خصوصی طور پہ اور صحابہ کرام خصوصی طور پہ اس مہینے کے اندر عبادت واسطے وقف ہوتے. آج کل ساڑھے لوگ خصوصی طور پہ اس مہینے کے اندر کاروبار واسطے تیاریاں کرتے کہ اس مہینے کے اندر خصوصی طور پہ روزے داروں کو لٹا گے, جبکہ یہ آسانیاں کا مہینہ ہے, یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے, یہ اللہ کی نعمتوں کا مہینہ ہے. لوگوں تے آسانیاں کرو, اللہ تہاڈے تے آسانیاں کرے گا. لوگوں واسطے آسانیاں پیدا کرو, اللہ تہاڈے واسطے آسانیاں پیدا کرے گا. لوگوں کے نال اچھا برتاؤ کرو, اللہ پاک تہاڈے نال اچھا برتاؤ کر کے تہاڈے دل خوش ہو کے جنت نصیب کرے گا. اس واسطے یہ مہینہ قسمتاں والا مہینہ ہے اور برکتاں والا مہینہ ہے, یہ رحمتاں والا مہینہ ہے. اس کی ہر گھڑی رحمتاں کے نال بھرپور ہے. اس مہینے کے اندر بھرپور اللہ کی عبادت واسطے اپنے آپ کو وقف کر لو اور اس مہینے واسطے تیاری کرو. اتنے ہی لوگ جڑے بد نصیب ایسے نے کہ جنہوں نے اس مہینے کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے کی جو پہلی رات ہوتی, پہلی رات تو آسمانہ تو ندا دینے والا, آسمان تے ایک فرشتہ ندا دیندہ ہے, آواز دیندہ ہے, اے یا باغی الخیر اقبل, اے بھلائی دے چاہنے والے اگے بڑھ, نیکیاں کی طرف اگے بڑھ, نیکیاں کی طرف دوڑ لگا دے. قرآن مجید کی تلاوتاں کثرت کے نال کر, روزے رکھ اور روزے کے تقاضے کو پورا کر, ہر گناہ تو بچ جا اور ہر نیکی کے اندر حصہ لے. اے آسمان تو ندا دینے والا ہر مسلمان شخص نو اور ہر انسان کو اے ندا دیتا ہے, اے نیکی کرنے والے کو نیکی کے اندر ہو کے بڑھ. یا باغی شر اقصر, اے نافرمانیاں کرنے والے, اے بغاوتاں کرنے والے, اے اللہ تو دور ہونے والے, اے اللہ کی رحمتہ تو دور ہونے والے, رک جا. اللہ کی نافرمانی تو بڑا سا جا, رک جا.
نافرمانیاں نہ کر، اللہ کو ناراض نہ کر. اس مہینے کے اندر تے اللہ کو توبہ کر لے. اے ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اعلان کرنے والا، منادی دینے والا ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر خصوصی طور پہ عبادتوں کا اہتمام کرتے. لہٰذا اللہ رب العزت کو سانوں بھی یہ کوئی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ساری قسمت کے اندر یہ مہینہ کر دے اور سانو اس کے روزے رکھنے دی اور عبادت کرنے دی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے دی، کثرت نال ذکر اذکار کرنے دی. اللہ تو سانو توفیق عطا، اللہ سانو ہر برائی کو بچن دی توفیق عطا فرما. اللہ سانو جہنم کو آزاد فرما کے اپنی رحمت دلال جنت کا داخلہ نصیب فرما. اللہ سانو اپنے نیکوکار لوگوں کے اندر، اللہ سانو اپنے مقرب بندیاں کے اندر شامل فرما. اما علیہ